تبھی تم فلسفہ عبادت کو نہیں سمجھ پاتے. کسی نے کہا مولانا خدا غنی مطلق ہے، خدا کریم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ کو میرے روزے رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ بولے 40 ماہوں سے زیادہ محبت کرے کہ میری ماں تو مجھے بھوکا دیکھنا برداشت نہیں کرتی اور اسے مزہ آتا ہے میں بھوک میں رکھنے سے. صبح 5 بجے سے نہیں کرو، شام تک بندہ بھوکا رہے، پسینہ بہائے، پانی بھی نہ پیو، کھانا بھی نہ کھاؤ، بھائی اسے کیا ملتا ہے میری بھوک سے؟ یہ کیسا پیار ہے جو بندے کو بھوکا رکھ رہا ہے؟ یہ کیسی 40 ماہوں سے زیادہ محبت ہے کہ میری بھوک میں اللہ کو سکون مل رہا ہے؟ میرا دل ہے کھانا کھاؤں. ماؤں کے جب بچے نئے نئے بالغ ہوتے ہیں نا تو فونے کرتی ہیں مولانا بچہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تھوڑی بہت چھوٹ مل جائے گی. ماں ہوتی ہے نا، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور بچہ پیاس میں بھوک میں وہ دیکھ نہیں سکتی ہو. کہتے میری ماں مجھے بھوکا نہیں دیکھ پا رہی اور خدا کو بڑا مزہ آ رہا ہے 30 دن. یہاں تو پھر بھی روزہ آسان ہے، یو کے میں تو بندے رات کے 2 بجے سحری اور پھر رات کو 10 بجے افطاری. 18 گھنٹے کا روزہ بندہ رکھے، واقعی اللہ کو کیا ملتا ہے؟ کیوں کہ میں نے خود کو نہیں سمجھا، کیوں کہ مجھے نہیں پتا میں کیا. سب سے بڑی مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں روزہ میرے لیے. روزہ تیرے لیے نہیں ہے، روزہ جسم کے لیے. کیونکہ مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں. میں نے سمجھ لیا کہ انسان باڈی ہے. اب بھوک کسے مل رہی ہے؟ بدن کو. پیاس کسے مل رہی ہے؟ بدن کو. روح تو نہ بھوکی رہتی ہے نہ پیاسی رہتی ہے. یہ جتنے احکام شریعت ہیں وہ جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہے. اللہ کو کیا ملے گا میری بھوک سے، میری پیاس؟ اللہ کیوں مجھے تکلیف میں؟ اللہ جسم کو تکلیف میں ڈالتا ہے، روح کو نہیں ڈالتا. خدا محافظ روح ہے، تو محافظ جسم ہے. جتنی سختیاں ہیں جسم کے لیے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے، بولو گھر سے نکالوں گا نہیں، اس کو چمکا کے گھر میں رکھوں گا، کہیں ٹائر نہ میرے ہو جائیں، کہیں اسکریچ نہ آ جائیں. اب دنیا بولے گی اتنی مہنگی گاڑی ہے اس کے لیے، اس سے کیا لیا جائے؟ کام لیا جائے. یہ روڈ پہ چلے، یہ ڈامبر پہ لگے، یہ ٹائر گھسیں، تھوڑا انجن کو زور آئے، یہ بنی اس کے لیے ہے نا. یا پرانے زمانوں میں ایک بندہ اپنے لیے گدھا لے کر آ جائے، گدھے کس لیے ہوتے تھے؟ کام کے لیے. تو بولے نہیں، گدھے کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اس کو ریسٹ کرواؤں گا، اس سے کام نہیں لوں گا. تو دنیا کیا بولے گی؟ گدھے کو کام نہیں کرواؤ گا نکما بن جائے گا. پھر کام کرانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مثلا پچھلے زمانے میں گدھے کے سامنے گاجر لٹکا دیتے تھے، وہ گاجر کے چکر میں پورا دن چلتا رہتا تھا. یا اسے پورا دن کام کرواتے تھے، شام کو آگے ٹھیک ٹھاک چارہ دیتے تھے. جس دن کام نہیں کرتا تھا اس گدھے کو چارہ بھی، وہ گدھا سمجھ جاتا تھا کام کروں گا تو چارہ ملے گا، کام نہیں کروں گا تو چارہ نہیں ملے گا. یہ جسم بھی ایک گدھا ہے سمجھو. اسے کھانا اچھا لگتا ہے، سونا اچھا لگتا ہے، آرام اچھا لگتا ہے، آسائش اچھی لگتی ہے، سکون اچھا لگتا ہے. یہ 24 گھنٹہ سفرے پہ بیٹھا رہے، کھاتا رہے، اس کو مزہ آتا ہے، ہٹا کٹا ہو جائے، اسے تو سکون ملتا ہے. اللہ کہتے ہیں جسم کو میں نے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے، تجھے جسم کی خدمت کے لیے نہیں بھیجا. یہ تیرا خادم ہے، تو اس کا خادم نہیں. اور ہم نے الٹا کر دیا، جو ہماری خدمت کے لیے بنا تھا صبح سے شام ہم اس کی خدمت کے لیے. آج اس کو کیا کھلانا ہے، آج اس کو کیا پلانا ہے، آج اس کو کہاں سلانا ہے. 24 گھنٹہ ہم اس کے کیا بن گئے؟ خادم بن گئے. خدا کہتا ہے رمضان کے مہینے میں لا اور اسے پتا یہ کس کے لیے بنا تھا. یہ کھائے گا تیری مرضی سے، یہ پیے گا تیری مرضی سے. اس پہ سختی کر، اگر سختی نہیں کرے گا جہاں اس کا من آئے گا. کتنے لوگ ہیں جو جسم کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کیا میری عادتیں میری غلام ہیں یا میں اپنی عادتوں کا غلام. عادت کیا ہے؟ جسم کو جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ آپ کو کیا بنا دیتا ہے؟ اپنا غلام بنا دیتا ہے. کسی کو گٹکے کی عادت، کسی کو نسوار کی عادت. یہاں پٹھان تو نہیں ہے انڈیا سے لوگ زیادہ سے گٹکے کی عادت ہے. کسی کو سگریٹ کی عادت. ہٹا کٹا بندہ باتھ روم نہیں جا سکتا جب تک یہ سگریٹ نہ پی. غلام بن گیا نا کس کا؟ سگریٹ. اب پورے جسم نے اتنے بڑے آدمی کو سگریٹ کا غلام بنا دیا. کئی لوگ چائے کے ایک کپ کے غلام ہوتے ہیں. بندے کے سر میں درد، کوئی کام ہی نہیں کر پا رہا جب تک چائے کا کپ نہ پیے نا.
کیونکہ جسم کو تو نے کیا بنا دیا ہے؟ جسم نے ایک چیز کی عادت اپنے اندر ڈال دی، اب تو صبح سے شام تک اسی عادت کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ جب تک تجھے پتہ نہیں ہوگا کہ واقعی انسان کیا ہے، یہ عبادات جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہے۔ بقائے روح کے لیے ضرور ہے، کیونکہ جسم جتنا تیرے کنٹرول میں ہوگا روح اتنا کما پائے گی۔ جسم جتنا تیرے اختیار میں ہوگا اتنا تو اپنی آخرت کو بنا پائے گا۔ تو راکب ہے یا مرکب ہے؟ تو سوار ہے یا تیری سواری ہے؟ تو جسم پہ سواری کرنے ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ، فرماتے ہیں سرکش گھوڑا ہے، اسے اگر چھوڑ دو گے جہاں اس کا دل کرے گا یہ دوڑنا شروع کر دے گا۔ فرمائیے تیرا کام ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ گھوڑا تب کام کا ہے جب آپ بولیں جہاں چلے، جہاں آپ بولیں دیکھے، جس ڈائریکشن میں آپ بولیں یہ چلنا شروع کر دے۔ لیکن اگر تو اس پہ سوار ہو گیا، یہ سرکش ہو گیا، یہ خود کو بھی قاتل کرے گا، تیرا بھی قاتل بنے گا۔